سورہ کہف کی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کا دن ہے، کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور میرا یقین ہے کہ صرف دجال نہیں بلکہ اللہ زمین اور آسمان کے فتنوں سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام، فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کو لڑکے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حمل عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک جگہ جاتی ہیں، کھجور کا درخت ہوتا ہے سوکھا ہوا، ایک روایت کے اندر ہے کہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ میں برکت دیتا ہے کہ وہ ہاتھ لگاتی ہیں، وہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے اور اس میں پھل آ جاتے ہیں، اور جب ان کو خواہش ہوتی ہے وہ پھل نیچے گرتے ہیں، وہ پانی یعنی کہ وہ کھانا کھاتی ہیں، اور پانی کے لیے اللہ نے ان کے قدم کے سامنے نہر کو جاری و ساری فرما دیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے، یہ بڑی پریشان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، جب تم سے لوگ پوچھیں یہ کون ہے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ وہ گاؤں کی طرف جب جاتی ہیں تو لوگ جو ہے پوچھتے یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بچہ بتائے گا، اور وہ بچہ بولتا ہے انی عبداللہ۔ اب دیکھیں جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی کہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب، رسالت، حکمت عطا کی ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانی دنیا میں اٹھا لیا۔ قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور سب اللہ کے سامنے اپنے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں بتائیں گے اور جواب دیں گے۔ اب سورہ طٰہٰ شروع ہوتی، یہ قرآن نصیحت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ سب جانتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، اور مقدس وادی طویٰ کی طرف جاتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حکم آتا ہے، ایک آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے